الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وجوادنا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا ومنيرنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وشاهدنا وحاشرنا وعاقبنا وخاتمنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومخدومنا ومعصومنا ومشهودنا ومقسومنا ومحبوبنا وغوثنا وعوننا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وفريدنا وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا
اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ لنا خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیو خدا کے واسطے۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حضور کی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے بندے کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ نہیں آنا چاہیے جی یہ کوئی نویں گل کر چھڑی، یہ میں گل نہیں کر رہا، یہ امام احمد رضا محدث بریلی نے خود فرمایا ہے۔ یہ پھر تسی اپنی ذات میں نہیں ویکھنا، سائیاں دی عطا ویکھو۔ اعلیٰ حضرت فرماندن کہ اس وقت تک کوئی شخص حضور دا ذکر نہیں کر سکتا جدوں تک کہ بارگاہ رسالت وچ اس بندے دا ذکر نہ ہوئے۔ ادھر عطا نو ویکھنا، اپنے آپ نو ویکھیے تے پھر تے کچھ بھی نہیں ہے نا۔ آپ فرماندن پہلے بندے دا نام جبریل حضور دی بارگاہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اے تہاڈا ذکر کرنا چاہتا ہے، اجازت ہے؟ پھر ادھروں اجازت ملتی ہے، پھر کوئی امام الانبیاء دی محفل ہی چاہتا ہے۔ اور چونکہ کٹ ملاقاتاً محترم جناب حسن جماعتی صاحب دے نال میرے تعارف دے اندر انہوں نے جو کچھ کیا وہ خود ذمہ دار ہیں۔ میرا ایک کوئی تعارف میری دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے کافی ہے کہ میں بابا جی کو سبق پڑھے ہیں، بس اتنے ساڑھے نارنگ منڈی ٹر جاؤ تے اتھے ایک بزرگ گزرن صوفی محمد افضل فقیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہ دا شعر بابا جی پڑھ دے سن کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے، تے آپ نے ایک اور گل کیتی ہے، اچھی ویڈیو والے بالکل سارے دے نال برابر ہو کے بیٹھ جاؤ، لائٹ اتے کر چھڑ دے زیادہ بہتر سی، بند ہو جاوے تو اور زیادہ چنگا ہے۔
ریفلیکٹ ہوتی ہے نا. ہاں میں بڑا چنگا کام کیتا. صوفی محمد افضل فقیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس تو پہلے صوفی دی تعریف سن لو. صوفی وہ ہوندا ہے جڑا اپنے زمانے چ سب تو بڑا غیرت مند ہوئے. غیرت مند. اور حضرت مخدوم امم حضور فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایا ناز اور معرکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب شریف دے اندر لکھ دن کہ جن نیلی چھت والے آسمان دے تھلے کسی نے کامل صوفی ویکھنا ہوئے تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو. کامل صوفی کامل. یہ داتا صاحب دے جو ساڑھے بزرگ سانوں کسی جگہ اندھیرے چ نہیں چھڑ کے. کامل صوفی اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ یار غار مصطفیٰ کو دیکھ لے. کامل صوفی. اور کیسے کامل ہیں کہ ایک وقت دے اندر 4 جنگاں چھیڑیاں آپ نے 4 پاسے. سرکار دی ذات مبارکہ جدوں رفیق اعلیٰ دی طرف آپ نے سفر فرمایا اپنے رب دی بارگاہ چ تے وصال تو کچھ دن پہلے آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر مہم واسطے روانہ کیتا. تھوڑے جے فاصلے تے لشکر پہنچیا تے امام الانبیاء وصال فرما گئے. وہ واپس آ گیا لشکر. صدیق اکبر خلیفہ بنے تے ایک پاسے آواز آئی کہ اسی نماز بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے حج بھی کریں گے پر زکوٰۃ نہیں دیا گے. ایک پاسے ختم نبوت دے ہوتے حملہ ہو گیا. مسلمہ کذاب نے حضور دی ظاہری زندگی دے اندر ہی نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا سی. 2.5 نبی پیدا ہو گئے. ایک اسود انسی یمن دے اندر ایک خاتون کڑی نے نبوت دے ہوتے حملہ کر دیا انہیں بھی نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا. ادھر زکوٰۃ دے منکر پیدا ہو گئے. 2 نمبر 3 کچھ لوگ اسلام چھڑ کے نکل گئے مرتد ہو گئے. 3 تے چوتھا سی کہ اسامہ بن لشکر حضرت اسامہ دا لشکر جانا سی تے انہیں 4 پاسے جی صدیق اکبر جنگ چھیڑن لگے. آپ خلیفہ بنے. آپ نے فرمایا حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کر دیا. 16-17 سال عمر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دلیر حضور دے صحابی آ کے عرض کرنے لگے بابیو ہاتھ ہولا رکھو. تے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سینے دے اوپر ہاتھ مارا. فرمایا عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. فرمایا جدوں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادو بڑیاں ڈاڈیاں گلاں کردا سے ہن تے امام الانبیاء دا غلام ہو گیا ہے. لشکر اسامہ جائے گا. ان کا حضور پھر آپ یہ کدھر بیٹھے جی ساؤنڈ ریپیٹ کم کریں تھوڑا سا اور حضور غوث پاک کو یاد کریں. آپ ان کا جی 16-17 سال کی قیادت بدل دیں لشکر روانہ کر دیں تو فرمایا نہ. فرمایا کہ جنگل سے درندے چیتے شیر آ کر ابو بکر کی بوٹی بوٹی کر دیں. نہ لشکر رک سکتا ہے نہ قائد بدل سکتا ہے. دوسرے پاسوں یہ لشکر ادھر روانہ کر چھڑیا. پھر 20,000 دے قریب صحابہ اپنے یمامہ روانہ کر چھڑیا. مرتدین دے خلاف الگ تیاری کر چھڑی. تے جنہوں نے زکوٰۃ دا انکار کیتا صدیق اکبر نے کہا میری گل سنو تسی کہندے زکوٰۃ نہیں دیاں گے. فرمایا زکوٰۃ تے بڑی دور دی گل ہے. میرے آقا مولا دے مبارک دور دے اندر زکوٰۃ دے نال جدوں تسی اونٹ دیندے سو تے اونٹ دا گوڈا بنن واسطے ایک رسی ہوندی ہے
او جڑی تسی اونٹ دے نال دیندے سو اج اگر تسی اونٹ دیو زکات وچ صرف رسی نہ دیو پھر بھی میں تہاڈیاں دوڑا وڑ دیاں گا. ایک وقت دے اندر داتا صاحب فرماندے جڑا چمکھی جنگ چھیڑ دوے اونوں صوفی کامل کہندے نے. آپ بھی بیٹھ جائیں, سیکیورٹی والے سارے ساتھی بیٹھ جائیں, کلہ ہی آیا میں, آپ ہی گڈی چلا کے آئیں, بیٹھ جاؤ سارے. آئی صاحب اسی جدوں گھروں آنے ہیں ساڑھے گھر والے نے کدی پوچھے ہی نہیں کل کی پکانا ہے, پتہ ہی انہوں پتہ ہی ہوندا آنا ہی کوئی نہیں. مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دو, میں مٹا ہوں تیرے نام پر, مجھے کیا غرض ہے نشان سے. حضرت تاجدار گولڑا صوفی دیکھنا تو پیر مہر علی شاہ کو دیکھ لے. صوفی پیر مہر علی شاہ. ملفوظات مہریہ کے صفحہ نمبر 118 پر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت پیر صاحب کے زمانے میں مرزا قادیان دجال نے ڈاکہ ڈالا حضور کی ختم نبوت کے اوپر, تو پیر صاحب میدان میں نکلنے لگے تو کسی نے کہا قبلہ آپ تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. پیر صاحب محدث گولڑوی بھی ہیں اور تاجدار گولڑا بھی ہیں. آپ نے فرمایا صفحہ نمبر 118 پر آپ نے فرمایا کہ حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے اور مہر علی حجرے میں بیٹھا رہے, ایسی بے غیرت فقیری مہر علی نہیں کر سکتا. یہ لفظ ہے ایسی بے غیرت فقیری, یہ مطلب ہے فقیری بھی دو قسم دی ہوندی ہے. اچھا پیر صاحب نکلے, پھر جدھر گئے پھر تھرتھلیاں پا چھڑیاں. پھر کچھ لوگ آپ کو کہنے لگے کہ بندہ نواز تسی ختم نبوت تے ہوتے بول دے ہو تے مرزائیاں دی ٹینڈ بھی تسی کر دے ہو تے تسی اپنے نال کوئی بندے رکھو, بڑے ظالم ہوندے ہیں, کسی وقت بھی تواڈے ہوتے حملہ کر چھڈیا تے تواڈا وجود تے اسلام واسطے بڑا نافع وے, سان تواڈی لوڑ ہے تے کوئی اپنے نال سجے کھبے کوئی گارڈ کوئی سیکیورٹی دا نظام رکھ کے نکلیا کرو. تو پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے نوٹس لکھ کر خفیہ اداروں کو بھیج دیا ہوا ہے. انہوں نے کیا کہ قبلہ تواڈے خفیہ ادارے کتھے؟ تو پیر صاحب مسکرا کے فرمانے لگے بغداد شریف, بغداد. تو انہوں نے کہا جی نوٹس کیا لکھا ہے؟ آپ نے لکھ, پھر اس کو پڑھایا, 4 لائنیں لکھی ہوئی تھی آپ نے میرات العرفان کے اندر. آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لکھ کے بھیجا ہے کہ رو رو لکھیے چٹھیے درد بھریے, پتہ پچھی بغداد دے واسیاں دا, تیرے مڈ قدیم دے بردیاں نو لوکی خوف دستے چپڑاسیاں دا. پھر آپ نے اگلی گل کی تھی, آپ نے فرمایا قیامت تک جڑا بندہ ختم نبوت تے کام کرے گا انہوں کسی کو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں, کیونکہ وہ دی کان دے ہوتے حضور دا ہاتھ ہوئے گا. تو یہ واپس آئیں جی, صوفی صاحب سے بات شروع ہوئی. صوفی افضل فقیر صاحب فرماتے ہیں کیا فکر کی جولانی, یہ جو میں نے بات عرض کی آپ میں سے اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے, کیونکہ آپ سب رسول اللہ کے غلام ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ لبیک کا کوئی مولوی کہیں جائے تو اسپیشل برانچ والے بھی 2-4 ساتھی آ جاتے ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے, اللہ ان کو بھی بدل دے. سن ایک وجہ نال کچھ چنگے لگتے ہیں کہ ممتاز قادری نہ دے وچوں آیا ہے, باقی وہ ان کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے, وہ یہ کہنے آئے, لکھنے آئے ہوں گے, ریکارڈ کرنے آئے ہوں گے کہ دیکھیں گے آج کیا بات ہوتی ہے تو سن لیں. ہم جو ہم کہتے ہیں اس میں خیانت نہیں کیا کریں, وہ اوپر جا کر سنایا کریں بڑوں کو. یہ ضرور سنا ہے, اگر آپ کو باقی ساری تقریر بھول جائے تو اتنا جملہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے. ہم معراج کی رات تو
شب برات ہو، لیلۃ القدر ہو، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاولی ہو، جمادی الاخری ہو، رجب ہو، شعبان ہو، رمضان ہو، شوال ہو، ذی قعدہ ہو، ذوالحج ہو، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے کہ مرزائی اس کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ یہ جا کر سنا دیجئے گا، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اب میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات آپ سب کو سمجھ آ گئی تو میرا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک بندہ حضور دا ذکر نہیں کر سکتا کہ جدوں تک امام الانبیاء دی بارگاہ چو دا ذکر نہ ہوئے۔ تو حضرت صوفی افضل فقیر صاحب فرماتے ہیں کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنر مندی، توصیف پیمبر توفیق خداوندی، توصیف پیمبر توفیق خداوندی۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے یہ تو وہ دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، یعنی اتنے فتنے کہ اتنے تک گل پہنچ گئی کہ بندے کہتے ہیں جی حضور معراج تے نہیں گئے۔ اچھا کیوں نہیں گئے؟ کہتے ہیں آسمان دے بوئے ہی نہیں، جی گئے تے بوئے نہیں ہیں تے کدھروں گئے؟ تو میں کیا جناب آدم آئیں؟ کہتے ہیں آئیں، تو میں کیا بوئے نہیں تو آئے کدھروں؟ ستے پہ ہو جاگ رہے ہو؟ جڑے تے اپنے گھر والے نال وعدہ کر کے آئیں، خصوصاً پرائم منسٹر دے نال کہ کرما لیے میں چلیا ہوں مسیتے، لیکن تیرا میرا وعدہ ہے، آج میں بولاں گا نہیں، چپ ہو کے بیٹھاں گا، انہاں نال تے گل نہیں، باقی جڑے وعدہ نہیں کر کے آئے وہ بول سکدے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ توجہ بھائی، اچھا سبحان اللہ۔ اچھا جے بوئے نہیں تے آدم پاک کدھروں آئے؟ پھر قرآن کہندا ہے چھٹے سپارے دے دوسرے رکوع دے اندر بل رفعہ اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ تے بوئے نہیں تے گئے کدھر ہیں؟ جے بوئے نہیں تے آدم پاک کیڑے رستے تو آئے تے جے بوئے نہیں ہیں تے عیسیٰ پاک کیڑے رستے تو گئے تے گزارش یہ کرنا چاہنا ماں حضور دے غلاموں جڑے رستے چو حضرت آدم پاک آ سکدن تے حضرت عیسیٰ جا سکدن، انہاں رستے چو کملی والا آ بھی سکدا ہے تے جا بھی سکدا ہے۔ اور پھر اور یہ بھی کوئی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا جی، بھائی معجزہ سمجھ میں آتا ہی نہیں، معجزہ تو ماننے کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر راز ہر ایک نو تے نہیں نہ سمجھ آندا، سی میں راج ایک راز محبت آندا۔ میں سفر کرتا رہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شخص لمبے سفر کرتا ہے تو اس کو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ تسی ریلوے اسٹیشن چو باہر نکلو تے بندے نو کوئی یار میں آج عجیب ہی کوئی کام ویکھیا ہے، وہ کہے کی عجیب ویکھیا؟ تسی کو وہ ایک انجن سی تے 20 ڈبے طریقی پھردا سی، تو کہہ گئے تے چرانگی لی کیڑی گل ہے بھائی؟ انجن دے اندر طاقت ہوندی ہے، وہ 20 کی ہو تے 50-100 ڈبہ بھی اتھوں لے کے کراچی بھی جا سکتا ہے، پنڈی بھی جا سکتا ہے، ملتان بھی جا سکتا ہے، فیصل آباد بھی جا سکتا ہے، کیونکہ محرک ہے نا۔ محرک کہتے ہیں حرکت کرنے والے کو، حرکت دینے والے کو، اور متحرک کہتے ہیں حرکت کرنے والے کو۔ تسی کہو گے ہاں یار انجن دے اندر طاقت ہے کہ وہ اپنے نال ڈبے نو چھک سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ تو آ کے کہے کہ میں آج اسٹیشن دے اتے ایک چوہا ویکھیا، وہ اپنی دوم دے نال 2 ڈبے بن کے چھک رہا سی، کو منو گے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ طاقت نہیں ہے۔ ہاں اگرچہ متحرک، جو متحرک ہے حرکت کرنے والا، اگرچہ ڈبیاں دے اندر ریڑن دی صلاحیت ہے، لیکن جڑا محرک ہے او دے اندر چھکن دی طاقت کوئی نہیں۔ ضروری ہے حرکت کے لیے کہ محرک جو ہے وہ طاقتور ہو اور متحرک کے اندر قابلیت ہو، تو پھر حرکت تو یوں ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بھئی تمہیں معجزہ معراج کو سمجھنے میں پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ محرک خدا ہے، متحرک مصطفیٰ ہے۔
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول خدا ہے متحرک مصطفیٰ ہے تو پھر حرکت پر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اور حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کتنا ٹائم لگا؟ سرکار نے فرمایا جب میں براق پر بیٹھا حرم مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا تو اور وہاں سے لا مقام، پھر فرمایا میں جب جا رہا تھا تو رستے میں ایک درخت آیا، درخت کے ساتھ میرا امامہ لگا، یا یہ معنی یوں کر لیں کہ درخت کی ٹہنی نے میرے امامے کا بوسہ لیا۔ چونکہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں تو ترجمانی کرنا بڑا اوکھا کام میں اعلیٰ حضرت کی خدمت دے اندر ایک شاعر شعر لکھ کے لے کے آیا، انہیں یوسف علیہ السلام دا تو حضور دے حسن دا تقابل کیتا تو کہنے لگا شان یوسف بھی گھٹی ہے تو تیرے در سے۔ آپ نے فرمایا نا 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 ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہہ دو نا شان یوسف بھی بڑی ہے تو تیرے در سے۔ اور ایک شخص یہ ضروری ہے اگر تسی شیراں کول بیٹھو گے تو دلیراں لیاں گلاں کرو گے۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے حضور ایک شعر لکھا ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ اس نے کہا حضور کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ یعنی انہیں حضور دے روزے دی شان بیان کی تھی، انہیں کہ حضور دے روزے دی مثال ہیں جویں لیلا دا خیمہ ہوندا ہے تے سلام کرن والے دی مثال ہیں جویں بڑے بڑے درخت ہون تو انج ہو جاندے اس طرح کر کے۔ آپ نے فرمایا ایک مصرع ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہاں حضور کے غلام اور کہاں مجنو اور کہاں لیلا کا خیمہ اور کتھے کملی والے دا روزہ۔ اس نے کہا یہ کہ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ فرمایا نہیں اس کو بدل دو، اس کو یوں کہو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ادب ہی تو ہے۔ ایک بندہ مجھے پوچھنے لگا سنی کس کو کہتے ہیں؟ میں کہا سنی ہووے جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کرے، جو خواب میں بھی بے ادبی نہ کرے۔ یہ کتاب دو بیٹا مجھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی یہ کتاب ہے جی۔ 3 باتیں کروں گا۔ حضرت قبلہ خطیب صاحب بھی جلوہ گر ہیں اور جید سادات کرام علماء کرام ممبر اور محراب سے جڑے ہوئے لوگ، ایک بات ان کے لیے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، جی اے کتاب نہ لکھی جاندی تے لوگوں نے حضور دا مقام نہیں سی سمجھ۔ یہ پہلی بات ہے۔ نمبر 2، 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اے جڑا نا کھچا ماردا ہے کہ بابوں کا خدا ہو رہا ہے اور کتابوں کا خدا ہو رہا ہے، تے کتاباں تیرے پیو نے تھوڑی ہیں لکھی ہیں، کتاباں بھی تے بابے نہیں لکھی ہیں۔ بخاری بھی تے بابا ہی ہے نا۔ نہیں بازی بابے تے شے کوئی نہیں۔ میں کہا جے بابے شے کوئی نہیں گھروں باہر کیوں نہیں دفع ہوندا؟ بھئی گھروں باہر کیوں نہیں آندا؟ یہ بابے شاہ کوئی نہیں ساڈا، ایک لبیک اللہ ہوئے، صرف ایک لبیک اللہ۔ اور یہ تواڈے گجراں والا دی شان ہے۔ تواڈے گجراں والا دا منڈا جدوں 2017 دے اندر دھرنا ہو رہا سی تے آخری آواز یہ آئی کہ بھئی ہن شیلنگ شروع ہو گئی ہے، ہن سیدھیاں گولیاں مار رہے ہیں تے گجراں والے تو والد دا فون پتر نو جا رہا ہے کہ پتر جے آخری واری میں تینوں فون کر کے کہہ رہے ہاں کہ جے تو میرا پتر لگدا ہے تے گھر آ جا دھرنا چھڈ کے، تے پتر پیو نو کہندا جے تو میرا ابا لگدا ہے گھر چھڈ کے دھرنے چ آ جا۔ یہ غازی ہے تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت عاشق۔ سبحان اللہ، توجہ توجہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا جس بندے کے گھر میں، اور یہ قرآن اور سیاستہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، عربی میں ہے، عربی میں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. فرمایا جس بندے، یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے، وہ پہلی علماء کے لیے تھی، میں آپ کا بھائی ہوں، چھوٹا ساتھی ہوں، آپ کا دوست ہوں، یہ میرے لیے آپ کے لیے. فرمایا جس بندے کے گھر میں یہ کتاب ہوگی اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا. چیلنج ہے ہمارا پوری دنیا کے سامنے، ہماری بات ریکارڈ ہو رہی ہے. اور نمبر 3 فرمایا جس بندے کے گھر میں یہ کتاب ہے وہ مر نہیں سکتا جب تک اسے حضور اپنی زیارت نہ کروائے. کتابیں تو یہ ہیں، انگلش میں بھی ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. یہ جتنے میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں اس کو خریدیں، اردو میں مکتبہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا لاہور سے، اس کو خریدیں، اس کو پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی محبت حضور سے کیا تھی. اور اصل بات یہ تو سنگین نعرہ لائے، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے بابا جی نے پوری امت کو زندہ کر دیا. یہ کتاب ہے، یہ بابا جی سرانے رکھتے تھے، ہر جدھر بابا جی گئے شفا شریف ساتھ ساتھ تھی. اچھا ساڈا پرانا دور پیچھے ٹر جاؤ کوئی 30-35 سال نا جی، جڑا قرآن ہوندا سی نا جی، او قرآن شریف ساڈے بزرگ ٹیبل تے نہیں سن رکھن دیندے، کہندے اوتے رکھو. تو میں تانوں 100 سال پیچھے 100 سال پیچھے کتنا ادب ہوئے گا. یہ اج جڑے تانوں قبلہ یہ جو بندے بے باک ہو گئے نا جی، کھلو کھلو کے سوال کرتے کتھے لکھیا جی نبی علم غیب جان دسی. یہ دی وجہ میں تانوں دسا، یہ دی وجہ ہے وے کہ ماواں دی گود وچوں حضور دی محبت ملنا ختم ہو گئی. ایک میں تانوں ایک مثال دے رہا، زیادہ پیچھے نہیں جانا، 30 سال جڑے تواڈے پینڈو بیٹھن، میں خود پینڈو ہوں، بابا جی فرماندے سن جڑا پینڈو نہ ہوئے انہوں تے دین پورا نہیں سمجھ آ سکتا. ایتھے آ کے کی پیلیاں ویچ کے سوسائٹیاں بن گئیاں تے ان بہندے ہی نہیں جناب، انگوٹھے چمدے انہوں شرم آندی ہے جی. حالانکہ محبت ہے وے کہ کسی نے وڈی کوٹھی بنا لئی ہے نا تے وہ انگوٹھے نہ چومے، کر کے تو پھر دنیا نو دسے ہوئے کہ میرے کول تے لم صاف کرن واسطے کوئی کپڑا نہیں سی ہوندا، اے جو کچھ لبیا ہے پنجتن پاک دا صدقہ لبیا ہے. ایتھے لوگ کی پلاٹ خرید لیندن، اس تو بعد کہندن جی چونکہ محفل میلاد کروائیں گے تو ساتھ والے کو تکلیف ہوگی. میں نے کہا چونکہ رات ساری کنجر خانہ ہوتا رہتا ہے تو ساتھ والے کو تکلیف نہیں ہوتی. سنی کا ایک ہی مقصد ہے، یا وہ حضور کی عزت کی بات کرے ورنہ مر جائے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. اور روٹی پانی دا مسئلہ سانو بندے کہندے سخت تقریر کرو گے، بدگمانی آپ کو پتہ ہے حرام ہے. میں تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا، میں کہا حالات جویں دے جا رہے ہیں، کیونکہ رابطہ بھی نہیں تھا کافی دنوں سے. میں کہا کدھر حسن صاحب نے محفل شریف کسی نے کہہ کے کینسل کروا چھڑی، تو میں نے آج پاکستان دے وڈے لوکاں چوں کسی بندے نے کہا ان کو وہ تے کینسل نہیں کروا سکتا. اتنی گل ہوندی بس. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تسی جتھوں لنگ جاؤ کہ اگلا ویکھ کے کہہ دے اوے چلا جا رہا ہے، اے حضور دا غلام جا رہا ہے. تے او 30 سال پیچھے اے جڑی وجہ میں تانوں دس رہا نے، ماں روٹی بناندی سی 30 سال پیچھے ٹر جاؤ تے او دا انداز یہ ہوندا سی آٹا گننا تے پہلے وضو کر لینا. پرانے بزرگ میرے نال اتفاق کرن گے، برگر شوارمے علی قوم دے نال اپنی گل نہیں ہے جی. اچھا جی ان ماں نے پیڑا بنانا تے پیڑا بنا کے تے بس جی جزاک اللہ اس طرح کرتی تھی تے نال ایک لفظ کہندی سی، میں صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. اے بزرگ بیٹھے نے کوئی پوچھ سکتے، میں صدقے یا رسول اللہ ہوندا سی یا نہیں؟ تھوڑے تاں ہی بولن گے، تھوڑے نو بتائے یہ گل ہے ہی تھوڑے والی جناب، میں صدقے یا رسول اللہ. اچھا پھر نال اس طرح کر کے پکا کے روٹی تے جدوں انہوں پھلکا تیار ہو جاندا سی نا پھوک والا تے 3-4 بھین بھرا انج بہندے سن چولہے دے سجے کھبے یو دی شکل دے اندر تے سارے دے اگے روٹی رکھ کے کہندی سی آخری جملہ کہندی سی کھا پنجتن پاک دا صدقہ کھا. اچھا او ہن دیکھو ہن محبت کیویں ملدی سی، جدوں روٹی پیٹ ہی جاندی سی
وہ انرجی جسم دی بندی سی تے جڑا منڈا تیار ہوندا سی وہ غازی علم الدین ہوندا سی. وہ جڑا منڈا تیار ہوندا سی وہ ممتاز حسین قادری بندا سی. وہ جڑا درویش تیار ہوندا سی وہ کلندر لاہوری بندا سی. ہن چونکہ ریموٹ چل رہا ہوندا ہے تے اوتے جو دنیا دے ڈرامے فلماں چل رہی ہوندیاں نال روٹی پک رہی ہوندی تے پتر تیار ہوندا ہے وہ مرزا جیلمی بن جاندا ہے. اور پھر بڑے ہو کے کہندے ادھر بھی لائبریری رکھ لئی ادھر بھی تقریر کی کردے نبی کر کچھ نہیں سکتا. تے میں کہا چن کے نے توڑیا ہے چن کے نے توڑیا ہے دس نا. کہتے ہیں ہمارے جیسے. میں نے کہا جاؤ اپنی ماں سے پوچھو جاؤ. میں بڑے محتاط جملے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ہلکی آواز ہے یہ ممکن ہے یہاں کوئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں. میں بڑے محتاط جملے استعمال. میں نے کہا جاؤ ماں سے پوچھو تم جو کہتے ہو نبی میرے جیسے جاؤ ماں سے رابطہ کرو. تمہاری ماں کو اس کے محلے کی عورتوں نے پوچھا جب تم پیدا ہوئے کہ بیبے نمازیں نہیں پڑھتی. انہوں نے کہا نحوست آ گئی ہے دنیا میں تو 40 دنوں کے لیے میں نماز سے دور ہو گئی ہوں. اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو بے وقوف ہو کہ ولد النبی مطیبا ومکحلا ومختونا ومسرورا کہ جب میرے اور آپ کے نبی دنیا میں جلوہ گر ہوئے حضور نے آتے ہی سجدہ کر دیا. اور سجدے کے لیے جسم بھی پاک ہونا چاہیے جگہ بھی پاک ہونی چاہیے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. کملی والے نے سجدہ کر کے اعلان کر چھڈیا لوگوں سچا بھی پاک ہے بچہ بھی پاک ہے جگہ بھی پاک ہو گئی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جن کو میں ابھی لگواتا ہوں آپ سے نعرہ جنہوں اے سمجھ آئی کہ ان مولوی صاحب نے گیر بدل لیا ہے تے تقریر ڈاڈی کر رہے ہیں ان کے لیے میں پہلے ایک جملہ عرض کروں. میں مندرہ تقریر کر کے باہر نکلے تاکہ ایک بندہ ان کر کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی تقریر بڑی ڈاڈی کیتی نے. میں کہتا تینوں لگی ہے کہتا ہے لگی ہے. میں کہا شکر ہے تیر سیدھا ہی گیا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول آ چکے نعرہ لاؤ سارے. توجہ جی توجہ. جڑا چودھری ہے انہوں اجازت نہیں جی نعرے. سید علماء نو معافی ہے باقی کسی نو بھی معافی نہیں. باقی سارے آ چکے تاجدار ختم نبوت. اور توجہ جی توجہ توجہ توجہ. تو اصل میں وہ نظام وہاں سے خراب ہو گیا اس لیے بچے خراب ہو گئے. دودھ خراب ہو گیا دودھ خراب ہو گیا. اقبال کہندا ہے سیرت فرزند ہاز امہات جوہر صدق و صفاز امہات. اقبال کہندا ماما چنگیوں من تے پتر نبی دے نعرے لاندے نا. اور حضرت مولا علی پاک کا فیصلہ مولا علی خیبر شکن امام بصیری کہتے ہیں مولا علی کے بارے میں فرمانے فصل حنین وصل بدرم وصل احدا فصول حتف لہم ادھا من الوخمی. حضرت امام بصیری کہتے ہیں جا بدر کو لو پوچھ جے تیرے اندر اتنی کوالٹی اور ایبلٹی ہے زمین کے ساتھ بات کرنے کی جا بدر کی مٹی سے پوچھ تو اگر تیرے کناں دے اندر میل نہیں پئی تے بدر دی مٹی تینوں بول کے کہے گی. ایک باری مولا علی نے میری چھاتی دے اوتے قدم رکھیا سی اج تک لذت مل رہی ہے اس شاہد. اور آپ کو پتا ہے جو ہونہار طالب علم ہوتا ہے اور جو با وفا شاگرد ہوتا ہے اس کو استاذ اگر اچانک کوئی کام کہہ دے اور کام بڑا ہو کہتا استاد جی میں گیا آیا بس ہے میں گیا آیا اے کام انج کر کے آیا. 1000 کا لشکر ہے اور 305 کھڑے ہیں اور وہ للکار رہے ہیں آج ساڑھے مقابلے کون آئے گا. تے 21 سال دا نوجوان حضور دی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے میں بس گیا تے آیا گیا آیا گیا آیا.
وہ گئے واپس آئے, 21 کافر اکیلے مارے. جب گرد اٹھ رہی تھی دنیا نے کہا یا رسول اللہ یہ گرد اٹھ رہی ہے, 21 کافروں کی گردنیں سر سے جدا ہو چکی ہیں, یہ کون ہے؟ کہا حیدر کرار آ رہا ہے. اور کون؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. توجہ, وہ مولا علی فرماتے ہیں, وہ مولا علی تا جا کے جنہوں میری گل سمجھ ہے اپنی ماں دے قدم ضرور چومے. مولا علی فرمانے ہیں قیامت تک حضور دی عزت تے گل ہو کرے گا جدی ماں دا دامن پاک ہوئے گا. صدقے یا رسول, اے مولا علی دا فیصلہ ہے. فرمایا گل ہو کرے گا جدی ماں دا دامن پاک صاف ستھرا ہوئے. سبحان اللہ. اے تے تسی نہ یہ تو تسی پاوے کھان دا بھی کوئی نہ مول نہیں پایا. اے نعرہ حیدری لگیا ہوئے تے دیواراں نہ خوش ہون. یہ نہیں اس طرح, نہیں اس طرح نہیں لگتا ہوں. میں توجہ, میں اچھی آواز نو میں بڑی پسند ہے اچھی آواز. الحمدللہ اچھا بول دیں تو اچھا ہی سننا پسند کریں گے. وہ شاہین گیا نا, اقبال نے لکھا ہے کہ شاہین شکار تے گیا تے او دے نال او دا بچہ بھی سی. تانوں پتہ ہے شاہین جڑا نا فضا چ شکار کردا ہے, نہیں تے اپنے گوگل بابا تے اوتے ویکھ لینا. اے مردار نہیں کھاندا, ایک چیلاں دی طرح تے گداں دی طرح نہ, اے فضا چ شکار کردا ہے. او دا پتر بھی نال سی, چھوٹا جا بچہ سی. انہیں کہا کتھے نو چکی پھراں گا, انہوں کہنے لگا تو ایتھے بہ. اقبال نے لکھیا ہے تے میں گیا تے آیا لیکن انہوں دیر لگ گئی تے او پیچھے انہوں بھوک لگی تو تے کوا بھی بیٹھا سی تے کوا مردار کھا رہا سی تے او شاہین دا بچہ بھی نا او دے نال چونجا مارنا شروع ہو گیا. تے شاہین جدو واپس آیا انہیں کہا بدتمیز تو بھی مردار کھانا شروع ہو گئے ہیں. تو انہیں کہا بابا جان جن کے پاس بٹھا کر گئے تھے ان کی صحبت کا اثر تو ہونا تھا نا. پھر ان جنہیں بابے خادم نو نہیں سنیا وہ پھر وہ دوسرے پاسے جاندہ ہے, صحبت کا اثر تو ہوئے گا نا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اچھا بابا جی میں گل کر رہا سن, سرانے رکھ دے سن. اچھا وہ اقبال کو ایک بابا ٹر گیا تو انہیں دیکھا کہ اقبال دے سامنے کتاباں رکھی ہیں ٹیبل دے تے قرآن بھی ہے. بابے نو غصہ آ گیا. بابا کہنے او اقبال قرآن تو ٹیبل دے تے رکھیا ہے, اگو کلندر بھی کلندر ہویا نا. اقبال کلندرے لاہوری اگو کہنے لگیا بادشاہ ایک گل دا جواب تے دیو مینوں. انہوں نے کہا جی ہاں دسو. انہیں کہا جڑا بندہ معذور ہوئے بساکھیاں تے چلدا ہوئے اور بساکھیاں الماریاں چ رکھدا ہے یا نال رکھدا ہے؟ قبلہ انہیں کہا بساکھیاں وہ الماری چ رکھے گا یا نال؟ انہیں کہا نال رکھے گا. اقبال کہندا جے میں معذور آدمی بساکھی تو بغیر نہیں نہ ٹر سکدا تے اقبال قرآن تو بغیر پرواز نہیں کر سکدا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اے بابا جی بھی پرواز دے پیچھے کتاب نے جی, شفا شریف. تے محبت پتہ ہے کنوں کہندے اے دیکھو میں ان تانوں سنان لگیا. ایتھے بوئے تو گل ٹری سی کہ دروازہ نہیں ہے, تو ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے پوچھا جی آسمان کا دروازہ نہیں ہے تو حضور آگے کیسے چلے گئے؟ اتفاقاً او دی نظر کمزور سی تو انہیں اینک لائی سی. تے آپ نے فرمایا تو اینک لانا ہے تے شیشہ ہے تے نظر پار کے میں جا سکتی ہے. انہیں کہا اے سائنسی کمال ہے. فرمایا سائنس دا کمال مندہ ہے تے کملی والے دا کمال نہیں مندہ. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک لبیک. اے میری تواڈے اگے گزارش ہے پیار حضور دے نال نے وا کرنا ہے. پھر تانوں معجزہ معراج بڑی وڈیاں بھی کوئی گلاں آ کے کہے گا تسی کو ہاں مان رہے ہیں یار ہے کی گل ہے, اور اگے کوئی اور سنا. اے بوئے تے اوتے دستک ہوئی. صدیق اکبر نے بوہا کھولیا تے دیکھیا باہر جہالت دی فیکٹری کھڑی ہے. ابو جہل
آپ نے فرمایا جھوٹا سچے وال کیویں آ گیا؟ انہیں کہنے لگا کہ قبلہ غرضاں نال مرضاں ہوندیاں، کوئی بیماری مینوں لے آئی۔ آپ نے فرمایا کیڑی بیماری تینوں لگی؟ انہیں کہا کہ وہ بہت بڑی بات سن کر آیا۔ فرمایا کیڑی؟ انہیں کہا اگر ابو بکر بتاؤ نا کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے مختصر سے عرصے میں آرام سے نکلا، اقصا گیا، اللہ مکان گیا، واپس آیا تو کنڈی ہل رہی سی، بسترا گرم سی، پانی چل رہا سی، تو گل مننا نہیں چاہتی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کیا یہ کنے کیا ہے؟ کدے کولو سن کے آئے ہیں؟ انہیں کیا حضور کولو سن کے آیا تے آپ وجد آ گیا حضور دا نام سن کے نا تے اوے حضور دا عاشق تو انہوں وجد نا لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ، واصف علی واصف نا سارے جان دین بیٹھا سی تو ایک بندہ کتابوں کی گٹھری اٹھا کر چلا گیا تو کہنے لگا کہ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کرو۔ انہیں داڑھی نہ مجھ تو دے کولو سوال ہو رہا ہے۔ انہیں کہا جی کی سوال ہے؟ انہیں کہا جی یہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، تو کیا نبی زندہ ہے؟ تو واصف علی واصف مرحوم ایسے نا حضور کا نام آیا تو وہ کہنے لگا میں تواڈے کولو سوال پوچھ رہا تے تانوں جواب نہیں آندا تے حال پہ جاندا ہے بریلویاں نوں۔ تو واصف اس کو مسکرا کر کہنے لگا جھلیا مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کرے گا مچھلی نے پھڑکنا تے ہے نہ پھر، تے جدوں غلام دے سامنے حبیب کا ذکر کرے گا غلام نے انج تک کرنا ہے نا۔ انہیں کیا جواب بھی واصف نے کہا جواب میں تینوں دیاں گا تیریاں نسلاں یاد رکھن گیا۔ وہ نان سٹاپ تھا نا، نان سٹاپ۔ تو انہیں کیا جناب ہاں جی کی جواب ہے؟ واصف کہنے لگا جلے گل تے مینوں دس جے حضور زندہ نہیں ہیں تے اللہ درود دی بارش کے دے اوتے نازل کر رہا ہے۔ اتنی گل ہوندی ہوے حضور دا عاشق۔ اقبال بیٹھا سی، اقبال کو کسی نے آ کے کیا حضور حاضر و ناظر ہیں؟ اقبال نے کہا جی بالکل ہیں۔ انہیں کیا کی دلیل؟ اقبال کہنے لگا حضور بھی کہہ رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، حضور بھی کہتے اور پوچھتے بھی ہو۔ اس نے کہا کہاں کہاں ہیں؟ اقبال کہنے لگا کہاں کہاں نہیں ہے، دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں، طوفان میں ہے، چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ گجراں والا والوں کے ایمان میں ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہووے حضور دا عاشق نوں ٹینشن کوئی نہیں ہوندی جی۔ پھر کہ بھائی ایک باری جی کلمہ جے تسی پڑھ لیا پھر کڑی ٹینشن۔ طارق عزیز نیلام گھر والا شو کر رہا تھا تو انہیں ایک باری ایک انوکھا جا سوال کر چھڑیا۔ وڈے وڈے پڑھے لکھے ہوتے لوگ بیٹھے سن لیکن انہیں کوئی عاشق کوئی بھی نہیں سی، پڑھے لکھے ہے سن۔ انہیں کہا جی بتاؤ جی کیا اللہ کے نبی کو تیرنا آتا تھا؟ سارے انج ہو گئے، لیکن چونکہ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ تو پیچھے ایک نوجوان کھڑا سی، انہیں ٹائی پائی سی تے کتب شاہی آوان بھی نہیں سی، سید بھی نہیں سی، تے محدث دی اولاد وچ بھی نہیں سی، تے کسی مسجد دے امام دا پتر بھی نہیں سی، حافظ بھی نہیں سی، قاری بھی نہیں سی، بس غلام ہو سی جدے بارے اقبال کہندا ہے کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بند ہے۔ انہیں کہا میں جواب دینا، سارا مجمع ہی خاموش ہو گیا۔ انہیں کہا میں جواب دینا۔ انہیں کہا ہاں دس۔ تو انہیں میں زندگی پہلی باری ہاتھ پکڑ کے کم دیں کیا؟ انہیں کہا ہاں ہاں حضور کو تیرنا آتا تھا۔ انہیں کہا کتھے پڑھے؟ انہیں کہا کتاب کدی ویکھی نہیں، پڑھنا کتھے سی؟ انہیں کہا پھر ایڈا وقت کیوں ضائع کر چھڑے سارے انداسی تے سوچے سی کوئی بڑا جواب دیں گا تے بڑے حوالے دیں گا، ریفرنس دیں گا۔ انہیں کہا جناب پڑھیا پڑھیا کدھرے بھی نہیں، بس میرا یقین ہے میرا ایمان ہے حضور نو تیرنا آندا سی۔ انہیں کیا کیڑی گل ہے جدی وجہ تو کہہ چھڈیا؟ انہیں کہا دلیل بڑی ڈاڈی ہے پر جے تانوں سمجھ آوے ہن دیکھنا جی گل تانوں کیویں سمجھ آندی ہے۔ انہیں کیا طارق عزیز نے انہیں جواب دیتا، انہیں کیا طارق عزیز صاحب نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور اللہ نے اپنے یار میں عیب رکھا ہی نہیں ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ انہیں کہا نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور خلقت مبرأ من کل عیب ہے، نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور آقا میں آپ نو شہد گلاب تے کھانڈا کھاں پر سچا کھاں تے اپنے سینے دی ٹھنڈا کھاں۔ اتنی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ لے جی
بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے ذریعے امت کو زندہ کیا، اور بابا جی ایک جملہ فرماتے تھے قیامت تک قاضی یاز مالکی، جنہوں نے لکھی ان کا نام ہے قاضی یاز مالکی ورگا جنا کسی ماں نے نہیں جڑنا، جنا تے بابے خادم ورگا بھی نہیں آنا، نہیں یہ 100 سال والا ستارہ نہیں ہے، یہ 1000 سال والا ہے۔ ابھی تو ممکن ہے چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے ہوتے فتوے دیاں توپاں کھل جان، تے او کیڑا عشق ہویا جتے بندے نو کوئی پریشانی نہ ہوئے، وہ بھی کوئی عشق ہویا۔ اے 1000 سال والا ستارہ نہیں جی، لکھ لو وہ جی، سانو جو مرضی کہنا نے کہہ لو، لیکن اے 1000 سال والا ستارہ نہیں، اے 100 سال والا نہیں، اے 1000 سال والا۔ لو جی آج لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی بات کر دی، یہ بات کر دی، جو میں تانوں ان صدیق اکبر نو انہیں کیا جی، اگر کوئی یہ کہے صدیق اکبر نے کیا کنے کیا ہے، انہیں کہا حضور نے کیا، آپ کو وجہ دار کیا، تو پنجابی میں جملہ عرض کرن لگے، آپ نے فرمایا کڈا بدبخت ہیں کہ تو حضور کو لو سن کے نہیں مان رہا، میں تیرے کو لو سن کے منن واسطے تیار ہو گیا، کڈا بدبخت ہے تو، کڈا بدبخت ہے۔ ایک کہہ کہ حضور دی بارگاہ خوشی دے عالم وچ آ رہے ہیں، تو آگے سے طائر سدرۃ المنتہا کے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز آ رہی ہے، جبریل حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے حضور صدیق آ رہے ہیں، صدیق آ رہے ہیں، حالانکہ ہیں ابو بکر، کہا نہیں صدیق آ رہے ہیں، کہا صدیق کا کیا مطلب، عرض کی حضور جو بن پوچھے آپ کی باتوں کی تصدیق کرے اسے خدا بھی صدیق کہتا ہے۔ یہ اس کے صفحہ نمبر 235 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اور میں بات ختم کر رہا ہوں جی۔ آپ کے پاس آ کر آپ کے چہروں کا نور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور حضور سے بس انواع پیار کرنا ہے جی، بس کتھے لکھیا ہے انگوٹھے چومنے چاہیے، میں کیا لکھے دی گل کردا ہے، لکھیا تے بھی ہے کہ صحابہ تو حضور کا پیشاب مبارک، اور جس کی طبیعت خراب ہو گئی حدیث ویسے ہی فارغ ہو گیا دین دنیا کا، صحابہ تو پیشاب مبارک بھی، اور جیڑی بخاری تو سامنے رکھی ہو دے صفحہ نمبر 448 دے اتے لکھیا ہے کہ حضور پر نور جب اپنے منہ مبارک کا تھوک زمین کے سپرد کرنے کا ارادہ کرتے، صحابہ اس کو اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اے جیڑی بخاری تو رکھی ہے او دے صفحہ نمبر 448 تے لکھیا ہے، اے اس بخاری دے صفحہ نمبر 448 تے لکھیا جڑا ہون بھی مکے مدینے چ پڑھائی جاندی تے فجی تو انڈونیشیا تو لے کے تے فجی تک ٹر جاؤ، یورپ کی، بر اعظم کی، امریکہ کی، برطانیہ کی، دنیا دا سب تو معتبر نسخہ ہے جنوں دارالسلام ریاض نے چھاپے، اے او دے صفحہ نمبر 448 دے اوتے لکھیا ہے کہ وَإِذَا تَوَدَّعَ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، کہ جب حضور پر نور وضو فرماتے، خوش ہو کے سبحان اللہ کہو، تقریر میں کر رہے ہیں، میں جانا ہے تو اسی خوش ہو کے بولو، کچھ نہیں ہوندہ۔ اچھا اے بھی گال لکھ لو، سبحان اللہ کہنے تے پرچہ نہیں ہوندہ، ہاں یہ گال یہ تو نہیں پرچہ ہوندہ، اور گلن جنہاں نے پرچے علی ہیں، لیکن ایک گال تو انہوں نال دستا جاواں، اکھیاں میٹ کے کمبن نالوں اکھیاں کھول کے مرے آ جائے، چپ رہ کے بھی تے مر جانا ہے، جلیو بابے نال ٹر کے مرے آ جائے، یہ بھی تم دسی جاواں۔ ایک گل جی بخاری دی یاد کر کے ٹر جاؤ، صفحہ نمبر 448 مکتبہ دارالسلام، مکتبہ علیہ حدیث نے اس کو چھاپا ہے، پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اے حدیث جدو آندھی کہنا آگے چلے، کیونکہ اے دا ترجمہ دسیا تے پھر تے عمارت ہی ڈگ گئی۔ وَإِذَا تَوَدَّعَ قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب حضور وضو مبارک فرماتے تو آپ کی مبارک کلائیوں پر جو پانی جاتا وہ کوہنی کے کنارے سے نیچے نہیں آتا، وہاں نیچے ہاتھ ہوتے تھے، وہ زمین پر نہیں آتا تھا، بخاری میں لکھا ہے نیچے زمین پر نہیں جاتا تھا، آگے ہاتھ ہوتے تھے، اور خالی ہاتھ نہیں ہوتے تھے، تلوار بھی ہوتی تھی۔ قادو یقتتلون علی وضوئہ، صدیق اکبر کی گردن کے اوپر اگلے تلوار رکھ دیتے تھے، ابو بکر صدیق ہے پانی ساڈا ہے، تسی تے بڑیاں موجاں لٹیاں، اے پانی ساڈا ہے، حضرت عمر تسی وڈے ہو پر اے پانی ساڈا ہے،
حضرت عثمان غنی آپ حضور کے داماد ہیں لیکن یہ پانی ہمارا ہے. مولا علی آپ حضور کے داماد ہیں لیکن پانی سانو دے. اوقات تلواریں چل پڑتی تھی وہ 2 قطرے لینے کے لیے. حدیث بیان کی, مولوی صاحب پیٹ پھاڑ کے بیٹھ کے. میں کہا کی ہویا؟ کہندے ہضم نہیں ہوئی. میں کہا فلیجل کھاؤ ٹھیک ہو جائے گا. کیوں آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ کہتے وہ یہ تو جو پانی لگتا ہے یہ ہم نے دوسرے سال سے لے کر 7ویں سال کی کتابوں تک پڑھا ہے, یہ تو پانی مستعمل ہو جاتا ہے, اور جو مستعمل پانی ہے وہ پاک تو ہوتا ہے لیکن آگے پاک نہیں کر سکتا. جب پاک نہیں کر سکتا تو صحابہ لیتے کیوں تھے؟ میں نے کہا آپ کو جواب دیتے ہیں. ہاں جواب دے کر جائیں گے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں بڑا زیادہ پڑھا ہوں, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں جتنا پڑھا وہاں ہجڑے کو لو نہیں پڑھا, دلیراں کو لو پڑھا. مناظر منوظر میں کوئی نہیں ہوئے, انہوں نے کیا چھڑے ہو, میں آپ ہی جانن, انہوں نے کیا بس اپنا تعارف ہوئی ہے. ہاں حضور دی عزت دا مسئلہ جتھے آ جائے تے پھر اللہ دا فضل ہے, پھر دلائل بھی آ جاندے تے پھر او انداز بھی مالک عطا فرما چھڑ دین. پھر کوئی ایسی گل نہیں, بس نگاہ کرم ہونی چاہیے تے کتاباں تو بغیر بھی مسئلے حل ہو جاندے. او چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے جدوں فیصلہ دیتا نا جی خلاف حق دے خلاف, تے او جیلم دے اندر بیٹھ کے, اندر بیٹھ کے, یعنی کدی جڑا گھروں باہر نہیں گیا تو اندر بیٹھ کے نا ڈوڈی انجن کرے, کہتا ہے میں دیکھتا ہوں اب یہ فیصلہ کون ریورس کروائے گا. میں نے کہا پتر ویکھ لیا تیرے انجن کرن نال کچھ نہیں ہویا. سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے انج کیتا سرائے کیتا تے مرزائیاں دی منجی ٹھوک گئی ہے انج کرن نال. ساریاں گلاں کتاباں چوں بھی نہیں ہوندیاں بھائی, کچھ گلاں میدان دیاں بھی ہوندیاں, میدان دے اندر بھی ہوندیاں. پیر میرے علی شاہ صاحب نے تے نہیں کیا میں تنوں کتابوں چوں وکھاواں گا کہ حضور آخری نبی ہیں. انہیں چیلنج کیتا, انہیں کیا آمنے سامنے بیٹھیں گے جڑا جلدی لکھے گا انہوں نبی مان لواں گے, تسی بھی لکھو میں بھی لکھاں, جڑا جلدی لکھ لوے گا قرآن دی تفسیر انہوں منیں گے کہ حق دے ہوتے. پیر صاحب ہس پہ کتنے سونے لگ دے ہوں گے. اچھا پیر میرے علی شاہ صاحب شاہ جی او سیدن جنہوں نے حضور نے فرمایا میرے علی تو میرا پتر ہے. تو پیر میرے علی شاہ صاحب ہس پہ تے پنجابی چ اب پٹھواری زبان دے اندر آپ نے فرمایا اوے کمینیاں اوے کانیاں تو اے کہندے جڑا جلدی لکھے گا انہوں نبی مان لواں گے. فرمایا جلدی لکھن والا تے منشی ہوندا ہے, اے کھاتے نہیں کرتے. فرمایا جلدی لکھن والا منشی ہوندا ہے. فرمایا اے کی گل نہیں. فرمایا پیڑ پا داتا صاحب دی نگری چا دوویں آمنے سامنے بیٹھاں گے تے قلم زمین تے رکھاں گے, قلم تو تے توجہ پاواں گے, جدی قلم خود بخود لکھے گی حق تے او ہوئے گا. یا رسول اللہ ہن او کیویں آندا سامنے, او دی تے تمبی اوتھے ہی گلی ہو گئی سی تے لیکن ایک بابا کھڑا ہویا, انہیں کہا پیر میرے علی شاہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں تواڈے کولو. آپ نے فرمایا جی بابا جی. انہیں کیا اگر مرزا آ جاندا سانو تے پتہ اودی قلم نے نہیں سی لکھنا, لیکن جے تسی قلم نو کہندے لکھ قلم تے قلم نہ لکھ دی تے تسی کی کرنا سی؟ کدی کرامت نہیں بھی چلدی نا. تے جے تسی قلم تہاڈی نہ لکھ دی تے پھر تسی کی کرنا سی؟ پیر صاحب مسکرا کے کہنے لگے لگدا ہے کہ تپے بیٹھ کے چٹے کیتے نہیں. تپے بیٹھا رہے ساری زندگی والوں تھے چٹے کر بیٹھا ہے. انہیں کیا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا کھرلی ویکھی, انہیں کیا ویکھی ہے. فرمایا کدی کٹا یا ماج بھی ویکھی, انہیں کیا ویکھی. فرمایا قلعہ ویکھیا ہی, انہیں کیا ویکھیا ہی. فرمایا تینوں پھر پتہ نہیں کہ قلعہ جنہ تگڑا ہوئے کٹا اتنا ہی زور لاندا ہے. کیا دا مطلب کی؟ فرمایا جو کچھ میں کیا میں خود نہیں کیا. کل رات حضور دی مینوں زیارت ہوئی تے سرکار نے فرمایا میرے علی تگڑا ہو کے رہی, قلم تے شے ہی کوئی نہیں, مردے زندہ کرنا پے تو مردے بھی زندہ کر دیاں گے. اچھا تسی چونکہ میرے گھر روٹی امام حسن دا صدقہ ہے تے پانی امام حسین دا صدقہ ہے, تے میں وڈے تو وڈے چودھریوں کو کدی پیسے نہیں پڑے. تسی سید بادشاہ ہو تے ساڈے سراں دے اوتے جڑے وال ہیں او بھی تہاڈا صدقہ ہے.
تے میں مولا علی دا رجسٹرڈ ملنگ بھی ہوں، میں کربلا جا کے بھی علی علی کردا الحمدللہ. میں نہیں جاندا، میرے مالک مینوں بلا لیندے آپ یا علی. آپ نے فرمایا، مینوں تو حضور نے فرما چھڈیا سی میرے علی تو گل کر چھڈی ہے بس پھر ہن قائم رہی بس اتنی گل. تے لو جی امام احمد بن حنبل بڑے وڈے امام گزرے جی. تے آپ کو کسی نے سوال پوچھیا، چونکہ معراج شریف تے او دے حوالے نال میں گل کر رہا، آپ کو کسی نے سوال پوچھیا، اے دے تے بھی مرزا دا پورا کلپ ہے جی کہ معراج کی رات حضور نے خدا کو نہیں دیکھا. اچھا کس کو دیکھا؟ کہتا جبریل کو دیکھا. تو میں کہا پہلے نہیں سی دیکھا. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. تے اے پوچھتے ہیں امام احمد بن حنبل کو، لو جی تسی دسو حضور نے کینوں ویکھیا؟ شفا شریف دے اندر صفحہ نمبر 235 دے اوتے روایت ہے. اے جواب انج دیدا ہے. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے معراج کی رات خدا کو دیکھا ہے، آپ نے کیا جواب دیا؟ سنیں جی. آپ نے فرمایا رآہ 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 حتی انقطع نفسہ، یعنی نفس احمد. انہیں کیا جی حضور نے معراج کی رات خدا کو دیکھا ہے، بس اتنا ہی پوچھا. تو آپ امام احمد بن حنبل وہ امام ہے جن کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد. کتنی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں. اور آپ کے 1200 سال پہلے آپ کا جنازہ اٹھا، اس وقت آپ کے جنازے میں 17 لاکھ آدمی تھا جی. بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے اور دریائے دجلہ کے نیچے ہے. 17 لاکھ آدمی. اور یہودیاں نے صرف ویکھیا ہے کہ کدا جنازہ جا رہے ہیں، ان کا مسلمانوں دے امام دا جنازہ جا رہا ہے، ان کا چلو کچھ نہیں ہوندا سی بھی کندھا دے دئیے. تو امام ذہبی نے لکھیا کہ 20,000 یہودی، جس یہودی دا کندھا آپ دے جنازے دی چارپائی دا جڑا وانس سی نا او دے نال لگدا سی، او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی. امام احمد بن حنبل نے انہیں کہا جی حضور نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا رآہ رآہ. اردو میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. آپ بولنے لگے، فرمایا ہاں دیکھا ہے 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 دیکھا ہے. جب تک آپ کا سانس نہیں ٹوٹا آپ کہتے رہے ویکھیا 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 ویکھیا. تو مرنا ہے مر جا، پر حضور نے خدا نو ویکھیا 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 ویکھیا. اے محبت ہے، کوئی بندہ تواڈے کول آ کے کہے جناب حضور آخری نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ چنڈ مار کے کہو ایک عورت دے کہن دے اوتے فلان بندہ اپنے باپ کو باپ مان لیتا ہے کہ ماں نے کہا یہ تمہارا باپ ہے، تو حضور دے ختم نبوت تے دلیل مانگدا ہے. اسی بغیر دلیل تو حضور نو آخری نبی مانتے ہیں. ویسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ما کانا محمد، یہ بھی مشہور آیت ہے. او اس مائی نو جے سلام نہ کراں تو ہورے ہو قبر دے وچوں ناراض ہو جاوے. اے من نہیں پتا کیڑے علاقے دی، پر ہے حضور دی کوئی کنیز سی، کوئی 20 25 30 35 40 سال پرانی گل ہے کہ اس مائی نے کدی حضور غوث پاک دی 11ویں دا ناغا نہ کیتا. ایک دن دے کول پیسے نہیں سن، شام پہ گئی تے کدھر سجے کھبے کوئی آیا تو انہیں تھوڑا جا لنگر کٹھا کر کے تے انہیں کہا ختم تے میں 11ویں شریف دا ضرور دینا ہے، پر ان ختم پڑھن والا کوئی بندہ نہ لبے. تے نواشاں دا ٹائم آ گیا، انہیں ویکھیا کہ ایک شخصیت کندھے کے اوپر رومال ہے، شلوار چھوٹے بھائی کی پہنی ہوئی ہے اور وہ جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب ختم شریف پڑھ جاؤ. انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ساڈا کی کام ہے حلال روٹی، ساڈا کی اے بھی قبلہ شاہ جی، اے بھی کوئی بحث ہے جی؟ آپ کھانا سامنے رکھ کر دعا کیوں مانگتے تھے؟ پیچھے رکھ کے مانگیے. کمال علی گل ہے. 8ویں سپارے دا پہلا رکوع پڑھو، اللہ فرماندا ہے وما لکم الا تاکلوا. اے قبلہ کاری صاحب بیٹھے نے، وما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ. تانوں کی ہو گیا او کھانا نہیں کھاندے جے دے اوتے اللہ دا نام لیتا جاندا ہے؟ اچھا انہیں کہو یہ تو حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے. وہ مائی نو کی پتہ ہے کی کہہ رہے ہیں؟ انہیں کہا کی کہہ رہے ہیں؟ انہیں مائی نے کیا اچھا یہ مطلب ہے تو ختم نہیں پڑھنا، تو پھر پھڑا میں ڈانگ. آگے سے یہ مسئلہ تو آپ کو پتا ہے مولویوں کو بہت یاد ہوتا ہے کہ جان بچانا فرض ہے.
تو اتنے پنڈ ہوندے سن ایکو ہی مولوی جناب تو پورا پنڈ دے مگر انہیں کیا ہو آنے نہیں میں آ گیا آندے ہی نال ہی انہیں اے گھٹنا کھبا تھلے تے سجا ہوتے تے الذین یؤمنون بالغیب اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون تے اٹھ کے جا رہے تے مائی کہنے لگی کتے چلے ہیں انہیں کہا تسی کیا سی ختم پڑھو تے ختم تے میں پڑھ لیا لکھاں سلام منو نہ مامانو او اگو مسکرا کے کہنے لگی چمی علی آیت پڑھنا پھر ختم رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 او آیت پڑھ چمی علی ما کان محمد نب ساڈا ختم پورا نہیں ہوندا جدوں تک حضور دی ختم نبوت علی آیت نہ پڑھ لئیے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لکھاں سر بس جی سبحان اللہ اے منڈے نے کیویں کھڑا ہو کے ایک باری نعرہ لا کمال کر چھڈے اے ویکھو بس بس یہ کہ اے ادا ہی پسند آ گئے سائیں او اے ہر ایک نو اداواں بھی نہیں لبدیاں صوفی سرمد کہتا ہے سرمد غم عشق بل حوث را نہ دہن سوزے دل پروانہ مگس را نہ دہن عمر بایت کے یار آیت بکنار ہی دولت سرمد ہما کسرا نہ دہن صوفی سرمد کہندا ہے کتھے مکھی تے کتھے پروانہ مکھی نے روشنی تے بہنے آ کے بیٹھ کر دینی پروانے نے ویکھ کے جان دے دینی سرمت کہندا ہے اللہ اپنے حبیب دی محبت ہر ایک نو نہیں دیندا اے چنگیاں ماواں دے پتراں نو ہی عطا ہوندیاں نے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان توجہ نا ہے تو توڑا اچھا یہ بھی توجہ ادھر ہی رہیں قبلہ چونکہ ہمیں ہر مسجد میں بلاتا نہیں ہے وہ معاملات ہوتے ہیں میں کہا کی معاملات کھندن کمیٹی فرعون دی جانشین ہے تو آپ کو اور آپ کی کمیٹی کو سلام ہے آپ کے انتظامیہ کے بزرگوں کو معاونین کو سلام ہے تو چلتے چلتے اے منڈے نے نعرہ لایا جی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا او یاد ہے مینوں بابے ہو لیکن وہ دے واسطے ایک باری پھر تانوں بلانا پائے گا ہاں ایک پوری سنا کے جاواں گا الحمدللہ اچھا جی میں حاضر اچھا او منڈے نے اس طرح کر کے نعرہ لایا نا شیر نے دے میں بندہ کہنے لگا نعرہ لانے تسی آتے جن کیوں کر دے ہو اچھا میں کہتی تسی تواڈا کی کام ہے وہ کہنے لگا جی مدرسہ چلانے ہیں تو میں کہ کیویں چلاندے ہو کہتے ہیں لوگ معاونت کرتے ہیں چندہ شندہ دین دن میں کہا چندہ کیویں کر دے ہو کہتے ہیں اس طرح کر کے اچھا میں کہا تسی چندہ کر دیں انج کیوں کر دے ہو کہتے ہیں پیسے لب دیں تو میں کہا سی انج تاں کر دیں سانو امیر حمزہ دی نگاہ لب دی ہاتھ چکے سارے ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکو ایک منٹ اچھا اے بابا جی نے جڑی گل کیتی نا جی اے استاد صاحب حدیث اتھے سناندے سن جتھے مجمع جڑا ہے نا جی او کھلے دل دے نال استاد صاحب دی تقریر سندا سی پھر استاد خوش ہو کے بھائی جڑا سخی خوش ہوندا ہے پھر وہ اپنی شان دے مطابق سخاوت کردا ہے نا پھر بابا جی حضور دی حدیث سناندے سن تے میں خوش ہویا جی تہاڈا مجمع بہت شاندار ہے تھوڑے ہی ہونے چاہیے داغی نہ ہون ایک بھی داغی ہوئے پوری پیٹی خراب کر چھڑدا ہے داغی نہیں ہونے چاہیے الحمدللہ تسی ان موبائل سارے لائٹوں آن کرو پھر تانوں میں حدیث پاک سناؤں تسی موبائل دیاں لائٹوں ہوں تانوں اجازت ہے جی ہن چونکہ گل مک گئی تے بیٹھ کے سارے نے ادب دے نال حدیث سننی جی سبحان اللہ دیکھو جی آج باب خادم نو دنیا کیویں یاد کر رہی ہے توجہ
توجہ جی ہاں بس بیٹھ کے جی ہاں بیٹھ تسی بس موبائل لاندے رہنا عربی چ حدیث تے او حضرت حبیب اجمی جڑا نا قرآن پڑھ کے روندے بڑا سن کسی نے کہا قرآن عربی چ تہاڈی زبان دوسری ہے فرمایا زبان اگرچہ دوسری ہے دل وہی ہے دل عربی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شتن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحت من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقي بالسلام قلم ازل وچ آہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلاں لوح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل قندیلاں وچ سفیلاں نال چراغاں شمس گلیندے اکثر قوم رزیلاں گھڑن دلیلاں غلام محمد اے ہو تمثیلاں سمجھیاں بہت قلیلاں خاص خلیلاں حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی عفو عافی شفی شافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم تاجدار ختم نبوت ہن حدیث تے تسی سن لئی ہن نعرہ وی دلیراں لا لاؤ نا تاجدار ختم نبوت تے جنہاں دے کناں دے اندر حضور دے عاشقاں نے بانگاں دتیاں او جواب دیو اج وی ساڈے بابا جی دی